can't wish him away. دل لبھانے والی بات نہیں ہے. اور پاکستان کا جب قائد اعظم پاکستان کی بات کرتے تھے تو وہ دل لبھانے والی بات ہوتی تھی. چلیں اگر کوئی کہتے تھے کہ دل لبھانے والی بات ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ 1947 میں پھر پاکستان حقیقت بن گیا یا نہیں بنا. تو اس لیے اگر آج بھی عزم کے ساتھ اس کے لیے جدوجہد کی جائے تو پاکستان کو ہم بچا سکتے ہیں, ایک فیلڈ اسٹیٹ سے بچا سکتے ہیں, ایک کامیاب ریاست بنا سکتے ہیں پاکستان کو. لیکن اس کے لیے پھر آپ کو اصول کہنا ہوگا اور بے اصولی کو بے اصولی کہنا ہوگا, اور سیاست کو کسی اصول اور کسی قانون اور کسی آئین کے تابع کرنا ہوگا. ایک نقطہ نظر یہ بھی مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو آپ کہتے ہیں جی کہ جنرل پرویز مشرف صاحب سے بات کرنی ہوگی, کیا فوج کا کوئی کردار ہے سیاست میں؟ آئین کہتا ہے کہ جی سیاست فوج سے بات کی جائے جب وہ جو ہے وہ ایسا کام کرے. آئین تو بڑا واضح ہے, وہ تو بڑا کلیئرلی کہتا ہے جی کہ فوج کا کوئی کام نہیں ہے سیاست میں, اور پھر فوج کا ایک اپنا حلف ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. چیزیں تو سب واضح ہیں, تو آپ کس سے بات کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ یہ تو آئین کو تو ہم کوٹ کرتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے, لیکن عملی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی سیاست میں فوج کا کردار رہا ہے. پاکستان کی سیاست میں اس وقت بھی فوج کا کردار موجود ہے. اور ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف ایک فرد نہیں ہے, وہ ایک ادارے کے انٹرسٹ کی نمائندگی کرتے ہیں. تو جب آپ ان سے متعلق بات کرتے ہیں تو اصل میں آپ بات کر رہے ہوتے ہیں آرمی ایز این انسٹیٹیوشن کی. آپ واقعتاً سمجھتے ہیں کہ صرف بات کہنے سے آرمی ایز این انسٹیٹیوشن اس کا رول سیاست سے ختم ہو جائے؟ یہ اس لیے ہوا فوج کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کردار رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں, کردار رہا ہے اس لیے رہا ہے کہ کوئی اس کے سامنے پہلے کھڑا نہیں ہوا. آج کھڑے ہونے والے بھی آ گئے ہیں, آج قانون اور آئین کی حکمرانی کی بات کرنے والے بھی آ گئے ہیں, آج فوج کے اس کردار پہ تنقید کرنے والے بھی پیدا ہو گئے ہیں, اور فوج کا سپہ سالار اس قومی ادارے کو اپنی ذاتی خواہشوں کی تکمیل کے لیے استعمال کرتا ہے. یہ بہت بڑی ناانصافی ہے پاکستان کے ساتھ, بڑا ظلم ہے پاکستان کے ساتھ. اس قیمتی ادارے کو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اس کا جرنیل جو ہے وہ اپنے ذاتی اقتدار کے لیے, خواہشوں کی تکمیل کے لیے اس کو استعمال کرے. فوج قومی ادارہ ہے, مشرف صاحب کا ذاتی ادارہ تو نہیں ہے. اس کے لیے مشرف صاحب اپنی جیب سے پیسہ نہیں دیتے فوج کو بنانے کے لیے یا فوج کو چلانے کے لیے, قوم پیسہ دیتی ہے. یہ قوم کی ایک ملکیت ہے, آئین کے یہ تابع ہے, یہ آئین سے ابو نہیں ہے. تو جناب ہمیں سب کو ان باتوں پہ پہلے بڑا کلیئر ہونا پڑے گا. کلیئر اگر کلیئرٹی ہے تو یہ منزل مل سکتی ہے. اس کے لیے جدوجہد کرنا ایک شرط ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں. ہم کوئی آرام سے گھروں میں نہیں بیٹھنا چاہتے. میں آرام سے یہاں نہیں بیٹھا ہوا, پاکستان جاؤں گا تو میں جا کے گھر نہیں بیٹھوں گا. میرا یہ مشن ہے, اور میرا یہ مشن پاکستان کے لیے ایک بڑا سیکرڈ مشن ہے. میں اس کو ڈیوٹی کے طور کے اوپر محسوس کر رہا ہوں کہ یہ میری ڈیوٹی ہے, اس کو میں نے ادا کرنا ہے ہر قیمت پر. وہ درست آپ کی بات, لیکن پھر میں اس طرح واپس آنا چاہوں گا جو عملی سائڈ ہے. تھیوریٹیکلی تو نہ میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں نہ آپ مجھ سے ڈس ایگری کریں گے, کوئی بھی ڈس ایگری نہیں کرے گا جو آپ نے بیان فرمایا. لیکن عملی طور پہ صورتحال یہ رہی ہے کہ تمام سیاست جرنیلوں کے گرد گھومتی رہی ہے. میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا, لیکن یہ ضرور ہم نے دیکھا ہے کہ جو جرنیل ہمارے ساتھ ہیں وہ ہمیں پسند ہے, جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ ہمیں ناپسند ہے. جو ہمیں ناپسند ہے اس کے خلاف ہم آرٹیکل 6 کا بھی ذکر کرتے ہیں, جو ہمیں پسند ہے اس کے گھر ہم مرسیڈیز بھی بھیج دیتے ہیں. یہ تاریخ ہماری رہی ہے. میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کیا فارمولہ ہے کہ آرمی ایز این انسٹیٹیوشن آپ کی بات سنیں. صرف ایک کورٹ ورڈکٹ آیا نا بھی آپ کے حق میں, وائی شوڈ دی آرمی ایز این انسٹیٹیوشن لسن ٹو یو؟ کیا فارمولہ ہے آپ کے پاس؟ میرا نہیں خیال کہ آرمی جو ہے وہ دل سے جنرل مشرف کے ایکشنز کو سپورٹ کرتی ہے. میں نہیں سمجھ, آرمی کے اندر بہت سارے محب وطن لوگ موجود ہیں. آرمی اس سیاست میں انوالو نہیں ہونا چاہتی, اس کو انوالو کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے. اور یہ مشرف صاحب اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے, اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے پاکستان کی سیلف ریسپیکٹ کا سودا کرتے ہیں, اس کو باہر کی قوتوں کے تابع بناتے ہیں, پاکستان کی عزت, پاکستان کی توقیر کو کمپرومائز کرتے ہیں,
اور پاکستان اپنے ذاتی اقتدار کے لیے وہ فوج کو استعمال کرتے ہیں، ایسی جگہوں پہ استعمال کرتے ہیں جہاں فوج کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کی رینک اینڈ فائل اس پالیسی سے اتفاق نہیں کرتی ہوگی، دل سے نہیں کرتی ہوگی. اگر آرڈرز ملتے ہیں تو اس کی تکمیل شاید وہ اپنے اس پیشے کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ سب تبدیل ہونا چاہیے. اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم اس طرح کی تبدیلی لے کے آئیں کہ آئندہ کوئی بھی جرنیل فوج کو اپنے ذات کے لیے استعمال نہ کر سکے، اور نہ ہی کوئی سیاستدان کسی جرنیل کو اپنے سیاسی اقتدار کے لیے استعمال کرے. بے Should شک that not be part of the agenda? نہ کرے، اور نہ ہی کوئی جرنیل کسی سیاستدان کی طرف دانا پھینکے. دانا پھینکنے سے مراد ٹیمپٹ کرے. ٹیمپٹ کرتے ہیں، بلاتے ہیں، سازشوں میں انوالو اپنے آپ کو بھی کرتے ہیں، ان کو بھی کرتے ہیں، ISI کو استعمال کرتے ہیں، ملٹری انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہیں. یہ فوج کا کام تو نہیں ہے، یہ اداروں کا کام تو نہیں ہے. اور یہ تمام چیزیں اس ڈسکشن کا حصہ ہونا چاہیے جس کا آپ ذکر فرما رہے تھے کہ گرینڈ نیشنل ریکنسیلیشن ہو، ڈائلاگ ہو، یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہوں گی اگر ایسا ہو جائے. اور میرا خیال ہے کہ جرنیل جو آمریت پسند جرنیل جو ہیں وہ آئندہ اس بات کا عہد کریں کہ ہم کبھی پاکستان کے 16 کروڑ عوام کے حقوق غصب نہیں کریں گے. ہم کبھی بھی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ پہ شب خون نہیں ماریں گے. تو میرا خیال ایک نئی بگننگ ہو سکتی ہے پاکستان میں، ایک نئی صبح کا آغاز ہو سکتا ہے جو کہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا. ہمیں کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، کوئی بدلے کی یا انتقام کی کوئی خواہش نہیں ہے. بٹ یو ویری بیٹر اگینسٹ جنرل پرویز مشرف. میں اپنی ذاتی بیٹرنس کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں اگر یہ چیز مل جائے کہ پاکستان کے اندر کبھی فوج کا سیاسی کردار نہیں ہوگا. اگر یہ گارنٹیز آپ کو دے دی جائیں، مجھے نہیں، قوم کو گارنٹیز دے دی جائیں، انیشیٹو کی صورت میں آئیں جنرل پرویز مشرف کی جیسے بھی ہو اس کا طریقہ کار وضع کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ تو پریزیڈنٹ کی کیمپین ان کی چل رہی ہے، ہی از آل سیٹ فرام ہز پوائنٹ آف ویو ٹو بیکم دا پریزیڈنٹ. یہی تو بدنصیبی ہے، اس کا کیا کریں گے؟ یہی تو بات ہے، اسی کے خلاف تو اسٹرگل کر رہے ہیں. اب آئین کچھ کہتا ہے، مشرف صاحب کی خواہشات کچھ اور کہتی ہیں، دونوں کا کلیش ہو رہا ہے. میں تو آئین کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں تو قانون کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں تو عوام کے حقوق کے ساتھ کھڑا ہوں گا. میں ادھر کھڑا ہوں گا جہاں پاکستان کے 16 کروڑ عوام ہیں، جہاں پاکستان کے وکلاء ہیں، جہاں پاکستان کی سول سوسائٹی ہے. میں اس طرف نہیں کھڑا ہو سکتا جہاں امریت ہے، جہاں وردی میں صدارت ہے، جہاں فوج کا ایک کردار ہے سیاست میں. میں اس طرف کیسے کھڑا ہو سکتا جہاں نہ قانون اور آئین کو مانا نہیں جاتا، جہاں اپنی منوائی جاتی ہے، اس طرف تو میں نہیں کھڑا ہو سکتا. بغیر وردی کے صدارت پہ وہ آپ کو قبول ہوگی؟ یعنی بغیر وردی میں اگر جنرل پرویز مشرف کرسی صدارت پر موجود ہیں تو کیوں؟ وائی؟ اگر پارلیمنٹ ان کو الیکٹ کرتی، پارلیمنٹ الیکٹ کرتی لیکن قانون پہلے اجازت دے، آئین پہلے اجازت دے. اگر آئین اور قانون کی اجازت ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو ایک سولین پریزیڈنٹ کے طور کے اوپر پیش کرتے ہیں، پاکستان کے قوم ان کو منتخب کرتی ہے، تو میں کون ہوں بیچ میں راستہ روکنے والا؟ لیکن یہ تو نہیں کہ آئین کو بلڈوز کر کے یا قانون کو بلڈوز کر کے، رولز ریگولیشنز کو بلڈوز کر کے وہ کہیں کہ میں نے تو ہر قیمت پہ ہونا ہے، آئین بھاڑ میں جائے، قانون بھاڑ میں جائے، پارلیمنٹ بھاڑ میں جائے، میں تو ہوں گا. یہ تو بات نہیں ہے. یہ ملک تو ایسے نہیں چلتے. صاحب ایک بریک کا وقت ہے، ناظرین بریک لیتے